حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کا عجیب واقعہ۔ بیت المقدس کی تعمیر جو حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل فرمائی۔ اس میں کچھ کام تعمیر کا ابھی باقی تھا اور یہ تعمیر کا کام جنات کے سپرد کیا گیا تھا۔ جنات کی طبیعت میں سرکشی غالب ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے جنات کام تو کر رہے تھے، لیکن ان کی وفات کا جنات کو اگر علم ہوتا تو فوراً کام چھوڑ کر بیٹھ جاتے اور تعمیر ادھوری رہ جاتی۔ اس کا انتظام حضرت سلیمان علیہ السلام نے بِإِذْنِ رَبِّ انی یہ کیا کہ جب موت کا وقت آیا تو موت کی تیاری کر کے اپنے محراب میں داخل ہو گئے، جو شفاف شیشے سے بنی ہوئی تھی۔ باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھی۔ آپ علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے ایک عصا کا سہارا لے کر اس طرح کھڑے ہو گئے کہ روح پرواز کرنے کے بعد بھی جسم اس عصا کے سہارے اپنی جگہ جمع رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح وقت مقرر پر قبض کر لی گئی، مگر وہ اپنے عصا کے سہارے اپنی جگہ کھڑے ہوئے۔ باہر سے ایسے ہی نظر آتے کہ عبادت میں مشغول ہیں۔ جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ پاس آ کر دیکھ سکتے۔ وہ سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر کام میں مشغول رہے، یہاں تک کہ سال بھر گزر گیا اور تعمیر بیت المقدس کا بقایا کام پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے گھن کے کیڑے کو، جس کو اردو میں دیمک اور قرآن کریم نے اس کو دابۃ الارض کے نام سے موسوم کیا ہے، عصای سلیمانی پر مسلط کر دیا۔ دیمک نے عصا کی لکڑی کو اندر سے کھا کر کمزور کر دیا۔ عصا کا سہارا ختم ہوا تو سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ اس وقت جنات کو ان کی موت کی خبر ہوئی۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے دور دراز کی مسافت چند لمحات میں طے کر لینے کی قوت عطا فرمائی ہے۔ وہ بہت سے ایسے حالات و واقعات سے واقف ہوتے تھے جن کو انسان نہیں جانتے۔ جب وہ انسان کو ان واقعات کی خبر دیتے تو انسان یہ سمجھتے تھے کہ یہ غیب کی خبر ہے، اور جنات کو بھی علم غیب حاصل ہے۔ خود جنات کو بھی علم غیب کا دعویٰ ہو تو بعید نہیں، لیکن موت کے اس عجیب واقعے نے اس حقیقت کو بھی عیاں کر دیا ہے کہ جنات عالم الغیب نہیں ہیں، کیونکہ اگر ان کو غیب کا علم ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت سے 1 سال پہلے ہی باخبر ہو جاتے۔